لا عدو ولا طیرة ولا هامة ولا صفر، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو اس بات کا پیغام سنائے کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے، نہ بدشگونی لینا درست ہے اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور نہ ہی ماہ سفر کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بدشگونی سے ہم کو آپ کو منع فرمایا ہے، بد اعتقادی سے، بد عملی سے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کو روکا ہے۔ یہ بدشگونی کیا چیز ہوتی ہے؟ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام نہ کرے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ بدشگونی کہتے ہیں کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پختہ عزم مصمم کر لے، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کسی کی بات سن کر یا کوئی بات سن کر وہ رک جائے، اس کام کو انجام نہ دے، یہی بدشگونی ہے۔ زمانے جاہلیت میں کوئی شخص جب کسی کام کے لیے گھر سے روانہ ہوتا تھا یا ہونا چاہتا تھا تو وہ ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو روانہ ہو جاتا، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لے کر واپس ہو جاتا۔ یہی ہے بدشگونی۔ پرندے کو اڑا کر دیکھ لیا، ان کے عقیدے کے حساب سے پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا گیا تو سفر اس کا کامیاب ہوگا، لہذا وہ سفر پہ نکل گیا، کام پہ نکل گیا۔ اور اگر وہی پرندہ اڑتے ہوئے بائیں کی طرف چلا گیا تو بدشگونی آ گیا، بد عقیدگی آ گئی دل کے اندر کہ یہ اب ہمارے لیے خیر کا فال نہیں ہے، بلکہ اس کام میں ہمیں نقصان ہونے والا ہے۔ اس کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اب اس ارادے کو جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ اسی کا نام بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس طرح کی بدشگونی سے منع فرمایا ہے، منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی لینے اور پھال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے کہ جو اس طرح پرندہ اڑا کر یا کوا دیکھ کر، بلی دیکھ کر، جھاڑو دیکھ کر، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں کو لوگ بدعقیدگی میں شمار کیے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر اگر وہ بدشگونی لیتا ہے تو ایسا کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں رکھتا ہے، اللہ پر وہ بھروسہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ اس چیز پر توکل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرکا، کہ جس آدمی کو کسی پرندے کے اڑانے کے بعد اس کے کام سے، اس کی حاجت سے، اس کی ضرورت سے اس کو وہ روک دے تو فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ یہ تو کھلا ہوا شرک ہے میرے دوستو، اور اسی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں یہ واضح فرما دیا، لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری کے اندر بذات خود کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہے کرونا وائرس کی بیماری جو پھیلی اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لی، تو اس میں بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ دیکھیے، گمراہ کن عقیدہ کہ یہ بیماری متعدی ہے، یہ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ عقیدہ کوئی دوسرا رکھے تو اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہوگا، لیکن ایک مومن کے لیے یہ عقیدہ ہرگز درست نہیں ہے کہ وہ اس عقیدے کو تسلیم کرے کہ وائرس کے اندر طاقت و قوت ہے کہ وائرس دوسرے میں جا کر منتقل ہو جائے اور اس کو بھی جو ہے بیمار کر دے اور اس کو بھی افیکٹڈ کر دے اور اس کے اندر بھی وہ متاثر ہو جائے۔ میرے دوستو، کرونا بذات خود
طاقت و قوت نہیں رکھتا ہے، اس کے اندر ایسی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے جو کسی سے منتقل ہو کر کسی میں جائے اور اس میں اثر انداز ہو جائے اور وہ جو ہے اس کو سنکرمت بنا دے۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ ایمان والوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے کہ لا عدوہ ولا طیرتا، کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا۔ اسی طرح بدشگونی لینا درست نہیں ہے، ولا طیرتا، پرندہ اڑا کر کے دیکھ لیے، دائیں گیا تو کام بن گیا، بائیں گیا تو کام بگڑ گیا، اور یہ اس عقیدے کے تحت اس کام سے جو ہے رک گئے یا اس کام کو چلے گئے، یہی بدشگونی لینا ہے۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو آپ کو جو ہے منع فرمایا، اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا چاہیے۔ ہم میں بہت سارے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، یا اور بھی کچھ پرندے ہیں جنہیں لوگ منحوس سمجھتے ہیں، لیکن بذات خود نحوست ان کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی بدشگونی ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہم اور آپ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، اور تازہ رکھنے کے لیے قرآن و حدیث کے بیانات کو سننے کی کوشش کریں۔ میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی، جو بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، جو تقریر آپ کے سامنے بھی کی گئی ہے، اگر ان باتوں سے آپ متفق ہیں، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو ضرور ان باتوں کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور اس چینل کو، جس چینل کے مادھیم سے اور ذریعے سے آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا مومن بنا کر اس دنیا میں جینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے دوستو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما علینا الا البلاغ۔